اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے، بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے، بینائی چلی گئی، فرض کرو اللہ نہ کرے، اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس بادشاہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی، علاج کرا کرا کے تھک گئے، وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا، جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا، وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا، وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا، وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، پراپرٹی ہے، زیور ہے، گاڑی ہے، رکشہ ہے، گٹکا ہے، جیب میں پان ہے، کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا، بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا، بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا، بینائی چاہیے۔ لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے، اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو، بس یہ قیمت، پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پابندی، سستا ہے، یہ بہت سستا ہے۔ درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، دوستوں کو دیکھو، زیارت کرو، پابندی نہیں ہے۔ جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو۔ جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی ہے، حالانکہ قیمت نہیں ہے، یہ بہت سستی ہے۔ یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا، کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، معافی مانگو، معاف کر دوں گا میں۔ کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے، بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے، شادی کا راستہ، اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب انتقام لوں گا، انتقام کا ایک دن آنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے، یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ سچ کڑوا نہیں ہے، لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے، اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، آنکھ کا حساب۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے، میری پراپرٹی ہے، وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے، تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہیں، ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔
اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے, اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی, لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا, لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا, کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ, اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ, آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں, اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں, خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں, روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں, سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے, ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے, آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے, کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے, کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا, تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے, تو اس کو دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا, دیکھا, پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی, دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں, چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا, گھر میں کون ڈرتا ہے, باہر سب یہی کہتے ہیں, باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا, کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے, بریانی دیکھنے کا مزہ, تو آنکھ کی لذت, ناک پھر سونگتا ہے انسان, کھانے کی خوشبو جاتی ہے, پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے, دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو, آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے, چبا چبا کے نگلتے ہو, کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے, آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, زبان کی نعمت, زبان کروڑوں, کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا, ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے, بتائے گا, یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو, ٹنڈ پہ رکھو, ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو, آنکھوں پہ رکھو, پاؤں پہ رکھو, گھٹنے پہ رکھو, کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا, حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے, کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین, وہی گوشت یہ بھی ہے, 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا, سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے, صحیح ہے نا. کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دیے, اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے, آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو, دانت چلتے ہیں, زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو, ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی. دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی, دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے.
ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں, کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا, دانت, روٹی چب رہی ہے, دانت نہیں چب رہی, دانت نیچے نہیں, زبان نیچے نہیں آ رہی, زبان نہیں چب رہی. ایک ایک نعمت, ایک ایک نعمت. تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا, معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا, لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے. شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے, ان کو دیکھو. کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو. عقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے, بے وقوف عیاشی میں لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے, سنو. لوگوں کی غیبتیں, موسیقی, گانے بجانے مت سنو. عقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں, سنتے ہیں, دو چار چھوڑ دیتے ہیں. بے وقوف کہتا ہے نہیں, وہ دو چار چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا, باقی سنوں یا نہ سنوں. اللہ نے زبان اور معدے کی لذت دی. اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی, کھا تو ان کو, بکرے ذبح کر کے کھا, بریانی کھا, آئس کریم کھا, دودھ پی, ہے کہ نہیں ہے؟ پینے کی چیزیں بھی سینکڑوں, جوس پی, انار کا جوس, نیمبو کا جوس, موسمبی کا جوس, امرود کا جوس. اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں. ہر چیز کا جوس نکل رہا ہے. پیو, زبان کی لذت ہے اس میں. شراب بولو نا, نہیں پینا, اس کے قریب بھی مت جانا, اس سے خدا ناراض ہوتا ہے. عقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا نے حلال کی ہیں, وہ کم ہیں تو میں کیوں جاؤں بھائی شراب کی طرف. احمق اور بے وقوف اور پرلے درجے کا بے وقوف ترین انسان جو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے مگر ایک شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پیے گا شراب. وہ بے وقوف آدمی شراب پیتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ سفیہ نفسہ, یہ بے وقوف ہیں, اپنی جان کے بارے میں بے وقوف ہیں, اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے کھانے پینے کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دی. دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دی ہے نا محدود ہے. جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ محدود. شیر صرف گوشت کھاتا ہے, وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت, کچا بس, اور کوئی قسم ہے گوشت کی؟ بکری صرف سبزی کھاتی ہے, اسٹائل ایک ہی جیسے, سبزی اور گھاس کھائے گی. انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی. پھر گوشت کے طریقے دیکھو, چپلی کباب بنا کے کھائے گا, اس کا الگ ٹیسٹ. کیا خیال ہے؟ بہاری کباب کا الگ ٹیسٹ, شامی کباب کا الگ ٹیسٹ, کوفتوں کا الگ ٹیسٹ, باربیکیو کا الگ ٹیسٹ, چکن ٹکا. آپ کبھی ہوٹل میں جاؤ نا, کیا گردان پڑنا شروع کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے رٹا لگا کے آتا ہے, وہ پوری گردان شروع کر دے گا, یہ ہے چپلی کباب ہے, فلانا کباب ہے, گولا کباب ہے, ہنڈر کباب ہے, فلانا کا, ایسی گردان پڑنا شروع کرے گا. آدمی کہے گا بھائی اسپیڈ آہستہ کر تو بتاؤں کیا اتنی چیزیں, ہر گوشت. پھر گوشت میں بڑا گوشت کا الگ ذائقہ, چھوٹے گوشت کا الگ ذائقہ. پھر چھوٹے گوشت میں بھی ہے بکرے کا الگ, دمبے کا الگ. پھر دمبے میں دو قسمیں ہیں, چکی والا دمبا, بغیر چکی والا دمبا. پھر چھوٹے گوشت میں وائٹ میٹ آتا ہے, اس میں مرغے کا الگ, تیتر الگ, بٹیر الگ, کوا نہ کھانا بس, تیتر, بٹیر, ایک ایک چیز کا. پھر مچھلی, وہ سمندری, پھر مچھلی میں درجنوں قسمیں ہیں, یہ ڈانگرا مچھی, یہ آنگڑا مچھی, یہ بانگڑا مچھی, پتہ نہیں کون سی قسمیں ہیں. کبھی جاؤ نا, ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتی. یہ دھوتر ہے, یہ راہو ہے, یہ پاپلیٹ ہے, یہ کالا پاپلیٹ ہے, یہ سفید پاپلیٹ ہے, یہ کند ہے, یہ وائٹ کند ہے, یہ ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں, ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف. کلوا من الطیبات, اللہ فرماتے سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, جس کا دل چاہے کھاؤ, کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی کسی مفتی سے سنا یہ والی مچھلی تو حلال ہے, یہ والی مچھلی کیا ہے؟ حرام ہے. دمبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے, بکرا نہیں کھا سکتے. کھاؤ یار, تمہارے لیے پیدا کیا. ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا؟ حرام. نشے کی چیزوں کو حرام کر دیا. گٹکا مت کھاؤ. آپ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو, گٹکے کھا رہے ہو. اور آپ یہ سمجھتے ہو گٹکا کھانے سے میں فریش ہو جاتا ہوں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, گٹکا کھانے سے آپ فریش نہیں ہوتے, کیونکہ جو گٹکا نہیں کھاتا وہ کھائے بغیر فریش رہتا ہے.
جو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا ہے. کبھی کوئی ہیروئن چی فریش دیکھا آپ نے؟ بتاؤ نا. اب کوئی ہیروئن چی کہ میں ہیروئن پی کے فریش ہو جاتا ہوں, میں ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں. آپ اس سے کہے تو ہیروئن پی کے ہوتا ہے, ہم پیے بغیر فٹ فاٹ ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اس نے تو اپنی عادت خراب کر لی ہے نا, اس کو تو علاج کرانا پڑے گا. تو ہر نشے میں یہی ہے. جو کہتا ہے نا میں شراب پی کے سکون ملتا ہے, او بھائی جو شراب نہیں پیتا اسے پیے بغیر سکون ملتا ہے. جو کہتے ہیں مجھے موسیقی سن کے سکون ملتا ہے, یہ نشہ ہے. تو جو موسیقی نہیں سنتا اسے سنے بغیر سکون ملتا ہے. تو جتنے نشے کی قسمیں ہیں یہ انسان کا سکون برباد کرتی ہیں. دیکھو ڈپریشن کے جتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے شراب پینے والے, گٹکے کھانے والے, چرس پینے والے, ہیروئن پینے والے آپ کو نظر آئیں گے. علماء صلحاء جو ہیروئن سے, شراب سے, چرس سے, شیشے سے, جانگا مانگا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, مین پوری, جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان علماء کے چہروں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی, ان علماء کو کی طبیعتوں میں آپ کو سکون نظر آئے گا. آپ نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کے بیمار کر دیا. اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ آپ کی صحت خراب کریں گی. قرآن کہہ رہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو, یہ تو خودکشی ہے. اس پہ خدا خوش نہیں ہوتا, خدا ناراض ہوتا ہے اس پہ.